بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں، واللہ خیر الماکرین۔ اور آگے بڑھیں، اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کریں۔ بہت بات ہو رہی ہے، میں نے جو صبح آپ کو خبر دی تھی سوشل میڈیا پر، اس خبر کے حوالے سے بھی کہ کس طرح سے یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے جج صاحبان کی، بیگمات ہوں یا ان کے شوہر حضرات ہوں، ان کے سلسلے میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ الگ نیوز کے لیے بھی آپ سے یہی درخواست ہے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، بلکہ چیف جسٹس صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے اس کی بات کرنے سے پہلے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان کی ہسٹری کا پہلا ورچوئل جلسہ، اس سے پہلے دو تین خبریں بڑی امپورٹنٹ، وہ خبریں میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ عمران خان صاحب کی کیمپین اس وقت، ان کی انتخابی مہم اس وقت ان کے مخالفین چلا رہے ہیں۔ پرویز خٹک نے ایک بار پھر ایک بیان دیا ہے، عمران خان کی مہم چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہے ہیں، اور پرویز خٹک اسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست میں اس وقت کیا بیان دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی منمانی کرتے تھے۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے، خان صاحب اپنی مرضی کرتے تھے، کسی کی رائے نہیں لیتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی عمران خان ایسا ہی سلوک کرتے تھے۔ تو پی ٹی آئی والوں کو چاہیے پرویز خٹک کا شکریہ ادا کریں۔ وہ جو لوگ کہتے تھے یہ کٹ پتلی ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ چنتخب ہے، یہ تمام باتیں کرتے تھے۔ اب وہ چنتخب کا نام تو خیر میاں نواز شریف صاحب پہ صادق آتا ہے، لیکن جو لوگ یہ باتیں کرتے تھے ان کو اندر سے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کئی معاملات پر، حامد میر صاحب بتا چکے کہ یہ جو اسرائیل کا معاملہ، عمران خان صاحب ڈٹ گئے تھے، تو عمران خان صاحب کئی معاملات پر اپنی رائے مقدم رکھتے تھے، اور سویلین بالادستی جو ہے اس کی کوشش ہمیشہ کرتے تھے۔ اب یہ اندر کے لوگ جو عمران خان کو چھوڑ کر جا چکے، وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، تو یہ گواہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا، ایک بڑا زبردست مذاق کیا جا رہا ہے، یہ جو جج صاحبان کے ازواج، ان کے لیے نوٹیفیکیشن ہے کہ ان کی تلاشی نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں ایک بات کہ پہلے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس میں پوچھا جاتا تھا، کوئی اسلام آباد سے آ رہا ہے، کوئی دبئی سے آ رہا ہے، کچھ سامان بھیجنا ہو، کچھ سامان لانا ہو تو رابطہ کیا جاتا تھا، کوئی آ رہا ہے تو بتا دے۔ اب لوگ پوچھا کریں گے کسی جج کا شوہر، کسی جج کی بیگم اگر جا رہے ہیں تو بتا دے، کچھ ممنوعہ سامان بھجوانا ہے، مدد رہے گی وہ بتا دیں۔ اس طرح کا مذاق اڑ رہا ہے۔ یہ جو فیصلہ کیا گیا، اس سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب مرضی کے فیصلے لینے ہوں تو اس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ جواب دے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے، سپریم کورٹ بہترین ہوگا کہ یہ کہہ دے کہ نوٹیفیکیشن جو آیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جس نوٹیفیکیشن کے 21 ستمبر کو جانے کی بات ہوئی تھی، جس ہدایت کے جانے کی بات ہوئی تھی، معاف کیجیے گا، وہ بھی غلط ہے، جھوٹی خبر ہے، تو معاملہ ختم ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اپنے انجام کو پہنچے یہ چیز۔ اس کے بعد سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ جو چیف جسٹس نے فیصلہ دیا۔ دیکھیے، لاہور ہائی کورٹ یہ گئے اس لیے تھے پاکستان تحریک انصاف والے، ابو ذر سلمان نیازی، عمیر نیازی، کہ ان لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ جو لوگ ہمارے ایم پی او کے آرڈر دے رہے ہیں، ہمارا جلسہ رکوا رہے ہیں، ہمارے جلسے کی اجازت نہیں دے رہے، ہمارے بندے گرفتار کروا رہے ہیں، باقاعدہ 30 دن کے لیے انہیں غائب کروا رہے ہیں، یہ لوگ کیسے انتخابات کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ ان کو نہیں لیا جا سکتا۔ اور یہ ایک جائز مطالبہ تھا، تو لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تو انتخابات میں خلل ڈالنے کی بات ہے۔ میں دوبارہ دہرا دوں آپ کے سامنے، نہ تو آرڈر میں تھا کہ انتخابات آگے بڑھائے جا رہے ہیں، نہ جو درخواست لے کر گئے انہوں نے کہا کہ انتخابات آگے لے جائیں۔ انہوں نے کہا یہ جو آروز والا معاملہ ہے اس پہ فیصلہ دے دیں، اور صرف اس پہ فیصلہ تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ شکست کھا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے سارا کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پہ گرا دیا۔ یہ ہوا تھا۔ اب آروز وہی رہیں گے۔ یہ فیصلہ جب آ گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اڑا دیا گیا ہے، اچھی بات ہے، آپ نے اڑا دیا، تو اب انصاف دیجئے۔ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہی آر او ہیں، وہی ڈی آر او ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا جو پشین میں جلسہ تھا، اس جلسے سے وہی جو وہاں کے انتخابات کرانے کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے وہاں پولیس بھیجی، پولیس کرسیاں بھی لے گئی، پولیس ساؤنڈ سسٹم بھی لے گئی، اسٹیج کا سامان بھی لے گئی، اور جب پولیس یہ تمام چیزیں لے گئی تو بھی لوگ وہیں پر موجود تھے، اور لوگوں نے اس کے باوجود زمین پہ بیٹھ کے وہ پورا کا پورا ایونٹ کر دیا۔ تو انصاف کیسے ہوگا؟
یہ ہو گیا. اس کے بعد آج یوب میں بلوچستان میں ہی, اور بلوچستان میں انتخابات اس طرح سے نہیں ہوتے, وہاں کی ڈائنامکس ڈیموگرافکس الگ ہیں, وہاں سرداروں کا فیکٹر ہوتا ہے. تو ایک عام آدمی لیڈر لیس جلسہ کامیاب ہو رہا ہو, یہ وہاں نہیں ہوتا, لیکن وہاں یہ بھی ہو رہا ہے. اب جو یوب والا معاملہ تھا, یہاں گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا کہ جی کل زمین پہ بیٹھ گئے تھے تمام لوگ اطمینان کے ساتھ, تو آج زمین پہ مطلب وہاں پانی چھوڑ دیا آپ نے اتنی شدید سردی میں کہ وہ پیک پر ان علاقوں میں درجہ حرارت 8-9 ہے, اور جب نیچے جاتا ہے تو 10 اس جگہ پہنچتا ہے, اور وہاں آپ نے پانی چھوڑ دیا. یہ والے کام کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ پہنچ رہے ہیں, تو کام تو ہو رہا ہے. مگر چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا, اور اب یہی تمام لوگ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا معاملہ, اپروو کرنے کا معاملہ یہ کریں گے, تو یہ کام کیسے ہوگا؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک معاملہ اور سامنے آیا وزیر آباد کا. یہاں امان اللہ وڑائچ, ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے, عطا تارڑ یہاں سے NA-74 سے الیکشن لڑنے, امان اللہ وڑائچ ان کے نیچے صوبائی اسمبلی کا جو حلقہ ہے اس میں الیکشن لڑنے, اور ان کا بیٹا وہاں پر انتخابات کرانے کا ذمہ دار ہے. چیف جسٹس صاحب, ایسے انتخابات آپ کروانے جا رہے ہیں, ان انتخابات کے نتائج کو ماننا تو دور کی بات, ان انتخابات کو کوئی کیسے مان لے؟ لیکن نہیں, آپ نے کہہ دیا کہ انتخابات ایسے ہوں گے تو یہ بھی ہو جائیں گے. ان انتخابات میں ہوگا کیا؟ لوگ بڑی تعداد میں نکل آئے تو پھر یہ نتیجے مینج نہیں ہوتے. ہم نے یہ 17 جولائی کو دیکھا تھا, لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے کہ نتیجے مینج نہیں ہو سکے, جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں کیا جا سکا. پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب اسمبلی تحلیل کرنی تھی, انہوں نے اکثریت لی, پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا, تحلیل بھی کر کے دکھا دی کچھ وقت چلانے کے بعد, تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے کر کے دکھا دیا تھا. اب بھی لوگ بڑی تعداد میں آ گئے تو مینج کرنے کی جو گنجائش ہوتی ہے نا, صلاحیت ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے 5%, 8%, میکس 10%. جب مارجن بڑا ہوگا, ٹرن آؤٹ ہو گیا 60% سے زیادہ, تو پھر مینج نہیں ہو سکتا, پھر انتخابات کا نتیجہ ماننا پڑے گا یا کچھ اور ہوگا. تو یہ والے حالات ہیں, یہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں, اسی لیے اب آپ کو یہ سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ کرنے ہی نہیں دو. اور ممکن ہے ابھی کہ یہ جو بلے کا انتخابی نشان ہے, اس بلے کے انتخابی نشان پر وہ چیف الیکشن کمشنر جو کہہ رہے تھے عمران خان میرے فیورٹ کھلاڑی ہیں, میرے گھر میں ان کی تصویر ہے, ان کی کرکٹر والی تصویر ہے, اور ہم پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. ممکن ہے کہ کل پرسوں وہ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں, یہ بہت ممکن ہے. حالانکہ عدالت نے روکا ہوا ہے, لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دے سکتے ہیں. تو اب اس کو بھی دیکھنا ہوگا. دوسرا, لطیف کھوسا صاحب اور میری بیوی پرچم تھام کے نکلے گی, اس اعلان کی طرف میں بعد میں آؤں گا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ورچوئل جلسہ کرنے جا رہی ہے, کیونکہ ان کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے. وہ لاہور میں جلسہ کرتے ہیں, وہ جو پاٹ صاحب کے ساتھ ہوا تھا کانا والے جلسے کے موقع پر, گھر میں گھسے, توڑ پھوڑ کی, بندے گرفتار کر لیے. وہ کہیں اور جمع ہوتے ہیں, بندے گرفتار کر لیے. وہ خیبر پختونخوا میں کچھ کرتے ہیں, بندے گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ جو کل پشین میں ہوا ہے اس پر پرچہ ہو گیا کہ پولیس پہ حملہ ہوا تھا. کہاں حملہ ہوا پولیس پہ؟ تو وہ پولیس پہ حملے کا پرچہ ہو گیا. یہ جو یوب میں آج ہو رہا ہے اس پہ کل پرچہ ہو جائے گا. خیبر پختونخوا میں جتنے ورکرز کنونشن ہوئے ہیں, ہر ورکرز کنونشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر شیر افضل مروت پہ پرچے ہو گئے ہیں تمام جگہوں پر. تو ایسے انتخابات ہوں گے. قاضی فائز صاحب, یہ آپ کے لیے امتحان کی گھڑی ہے, اس امتحان میں پورا اتریں, آپ کا منصب تقاضا کرتا ہے کہ آپ پورا اتریں. تو یہ سلسلہ جاری ہے. اب اسی وجہ سے ان لوگوں نے ورچوئل جلسے کا انعقاد کیا. 5 پلیٹ فارمز ہیں, فیس بک, انسٹا, ٹک ٹاک, ٹویٹر, یوٹیوب, ان تمام پہ یہ براہ راست دکھایا جائے گا. یہ بالکل اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے جلسہ ہوتا ہے, اس کو کوئی کنڈکٹ کرے گا, اور اس کے بعد اس جلسے میں تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا. نجم شیراز تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کرنے کے بعد اس میں حمد باری تعالیٰ بھی پڑھیں گے, اور پھر اس میں لوگ خطاب بھی کریں گے. یہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا, اور اس کو باقاعدہ طور پر دکھایا جائے گا. ظاہر ہے کہ اس کے شرکا مختلف جگہوں پر ہوں گے, اور وہ آن لائن اس جلسے کو کنیکٹ کر رہے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے تمام انتظامات کر لیے ہیں. لیکن دوسری جانب ایک اور انتظام کر لیا گیا ہے. یہ خبر آ رہی ہے کہ اس جلسے کے موقع پر انٹرنیٹ جو ہے اس میں خلل ڈالا جائے گا. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ بالکل بند کر دیا جائے. دوسری پاسبلٹی, انٹرنیٹ کی سپیڈ تکنیکی خامیوں کا نام دے کر انتہائی سست کر دی جائے اور لوگ اس جلسے کو نہ دیکھ پائیں. اگر یہ ہو تو پاکستان تحریک انصاف نے
لوگوں کو سوشل میڈیا پر ابھی سے بتانا شروع کر دیا ہے کہ وی پی این کے ذریعے آپ دیکھیں گے اگر بین کیا جائے گا. تو یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. اگین یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے امتحان جیسی بات ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو اس کو روکنا چاہیے کہ کوئی جماعت سوشل میڈیا پر بھی اپنی ایکٹیویٹیز اگر نہیں کر سکے گی تو پھر اس انتخاب کو ہم انتخاب کیسے قرار دے سکیں گے؟ اس انتخابی عمل کو ہم انتخابی عمل قرار نہیں دے سکیں گے. انتخاب تو بہت دور کی بات ہے. یہ اس وقت تیاری ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور تیاری ہے. ایک دعویٰ اور کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے ورچوئل جلسے کے بعد ایک اور ورچوئل جلسہ ان کے مخالفین کر کے دکھائیں گے. تو وہ پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں اسپیس وغیرہ کرنے کی, پاکستان تحریک انصاف کو کاپی کرنے کی. اب اس کا کیا نتیجہ آتا ہے ہمیں ابھی دیکھنا ہوگا, لیکن بہرحال یہ کوشش جاری ہے. اس کے بعد سب سے آخر میں لطیف کھوسہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف فارملی جوائن کر لی ہے. کھوسہ صاحب کا جو لاہور میں گھر ہے وہاں پر اس سلسلے میں تقریب ہوئی. کھوسہ صاحب نے اعلان کیا, جوائن کر لیا, ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. کھوسہ صاحب نے ایک چھوٹا سا خطاب کر کے بتا دیا کہ ان سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت وہ سب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں, آپ اس وقت جوائن کر رہے ہیں, آپ پاگل ہیں. تو کھوسہ صاحب نے کہا میں اس حد تک تو میں پاگل ہوں. تو یہ والا معاملہ کھوسہ صاحب نے کلیئر کر دیا. لیکن میرے لیے نا ایک چیز بڑی دلچسپ بھی تھی اور حیران کن بھی تھی. لطیف کھوسہ صاحب کو وہ جو اسکارف ہوتا ہے یا وہ جو دوپٹہ سا پہنایا جاتا ہے وہ پہنایا گیا شوکت بصرہ صاحب کی جانب سے, اور شوکت بصرہ صاحب منظر عام پر آ گئے. شوکت بصرہ بھی روپوش تھے, اور شوکت بصرہ سوشل میڈیا پر اپنے بیانات دے رہے تھے, بتا رہے تھے, اپنی اسٹریٹجی بتا رہے تھے, مختلف حوالوں سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے ہی بتایا کہ عدالت میں وہ موجود تھے جب شہباز گل نے اپنی پیٹھ دکھائی اپنی قمیض اوپر کر کے, تو وہ بری طرح سے لال تھی, اور اگر کسی کو بہت بری طرح سے مارا جائے تو اس پر جو نشان ایسے پڑتے ہیں کہ سائڈز باقاعدہ چھلی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ حال تھا شہباز گل کی پوری پیٹھ کا. تو انہوں نے بتایا کہ اس قدر بری طرح سے شہباز گل صاحب پہ تشدد کیا گیا تھا. یہ شوکت بصرہ صاحب نے بتایا تھا. وہ شوکت بصرہ صاحب جو ہیں روپوش تھے, آج وہ منظر عام پر آ گئے, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں منظر عام پر آ گیا ہوں, میں اب پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو لڑائی ہے یہ لڑوں گا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مزید 2 لوگ اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں. میں نے زیادہ کوشش بھی نہیں کی کہ اس کو پتہ کیا جائے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں اب ان حالات میں مزید شامل ہونے جا رہے ہیں. اگر 2 سے 3 روز میں یہ ہونے جا رہا ہے تو ہو جائے گا, نام سامنے آ جائیں گے, اچھی بات ہے. خیبر پختونخوا میں تو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں مسلسل, اور آپ نے دیکھا تھا شیر افضل مروت کے ساتھ بیٹھ کر وہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے, کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں اور کچھ مینج کرنا پاسبل ہو نہ ہو, خیبر پختونخوا میں تو یہ امپاسبل ہے. وہاں تو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہوئے آپ کو جوق در جوق نظر آ رہے ہیں. اور شوکت بصرہ نے اپنا یہاں پر ایک بیان اور بھی دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے اب منظر عام پر آنے کے بعد مارا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا اگر میں مار دیا جاؤں تو پھر میری بیوی پاکستان تحریک انصاف کا پرچم, عمران خان کا پرچم لے کر نکلے گی اور اس کا ساتھ دیا جائے. یہ شوکت بصرہ نے اعلان کر دیا ہے. اب دیکھیے کیا بنتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ سامنے آتے ہیں اس کے بعد انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے پرچوں کا. میں نے آج سوشل میڈیا پر ایک اور چیز بتائی تھی کہ میں نے اپنے 2 ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے ہیں. یہ دونوں ٹویٹس جو ہیں یہ میرے, آپ کے, ہم سب کے چہیتے کے بارے میں تھے. ایک سچویشن تھی, اس سچویشن کی خبر مل رہی تھی مجھے بھی, 1-2 اور دوستوں کو بھی, صدیق جانوی میں شامل ہیں. پھر اس کے بعد یہ ٹویٹس میں نے وہیں اسی شخص سے بات کرتے ہوئے جو میرا, آپ کا, ہم سب کا چہیتا ہے, اس سے بات کرتے ہوئے, اس حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ ڈیلیٹ کر دیے. لیکن وہ تمام صورتحال ہمارے سامنے ہے. ایشو کسی حد تک ریزالو ہوا ہے, جس کے ساتھ بہت بڑا ایشو رہا ہے. اگر وہ مکمل طور پر ریزالو ہو گیا تو اچھی بات ہے, ریزالو نہیں ہوگا تو دوبارہ یہاں پر ہیں, موجود ہیں, آواز اٹھائیں گے, آپ کو بتائیں گے, جو بن پڑے گا ضرور کریں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.